عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی۔ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، روحانی علاج ماشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ ابتدا میں ہم ناظرین کو کوئی ایک وظیفہ، کبھی وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آئیے پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ اس میں جو وظیفہ بتاؤں گا وہ ہے جن کو نیند نہ آتی ہو وہ کیا عمل کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں کہ نیند آ جائے۔ بعض اوقات بندے کو نیند نہیں آتی تکلیف کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر بزرگ حضرات جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات شوگر کے مسائل ہوتے ہیں، بسا اوقات بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں، کھانسی کے مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں درد بھی رہتا ہے۔ اب ان کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مریض کو نیند بھی آئے گی، نیند کے ساتھ ساتھ آپ کا مریض جلد از جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ مریض کے پاس جب بیٹھ کے پڑھیں تو اتنی آواز ہو کہ مریض سن نہ سکے، دل ہی دل میں پڑھ لے، یا کہ اتنی آواز میں پڑھے کہ آپ کا مریض اس کو سن نہ سکے۔ لا الہ الا اللہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، تو یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ والدہ ہیں گھر میں، والد ہیں، اور کبھی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، کبھی والد کی طبیعت ناساز ہے، تو آپ صلہ رحمی کی نیت سے، ان کی خدمت کی نیت سے آپ ان کے سرانے بیٹھ کر دل ہی دل میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اچھا، اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کے کان خود سن سکیں، ایسا نہ ہو کہ اتنی تیز آواز میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اسے مریض کو آزمائش ہو جائے۔ اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، پھر دوسری بات یہ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں۔ وضو بنائیں گے نا الحمدللہ عز و جل، وضو بنانے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ طبیعت میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے، اور الحمدللہ عز و جل ایک سکون والی، راحت والی، ایک ماشاءاللہ چین کے ساتھ نیند آ جائے گی، اور پرسکون نیند آئے گی۔ جب صبح آپ بیدار اٹھیں گے نا، صبح بیدار ہوں گے تو طبیعت میں آپ الحمدللہ عز و جل ایک چستی، ایک یوں سمجھیے کہ نشاط طبیعت میں محسوس ہوتا پائیں گے الحمدللہ عز و جل۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہوتے ہیں نا، یہ پڑھا کر، جیسے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، دن بھر کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور، بہت بعض اوقات لوگ توجہ نہیں کرتے نا۔ اچھا، جیسے ہم بتاتے ہیں نا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا، تو لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں وظائف، لیکن اس میں ایک احتیاط یہ ہوتی ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ پاؤں اگر پھیلے ہوئے ہیں تو اب یہ ادب کے خلاف ہے۔ سمیٹ کر کس طرح، مطلب یعنی آپ لیٹے ہوئے نا، اب ایک ہم جیسے سیدھا لیٹتے ہیں، جی جی پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، اب پاؤں کو اپنے سمیٹ لیں، فولڈ کر کے، جی سمیٹ لیں پاؤں، تو اس انداز سے آپ پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں بھی ایک بہتر اور طریقہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے میں سونے کے لیے لیٹنا ہے اب مجھے، تو 5 منٹ پہلے آپ کچھ دیر اپنے ہی بستر پر، اپنی ہی جگہ پر کچھ دیر بیٹھ جائیں، اللہ توفیق دے، قبلہ رو بیٹھیں، قبلہ رو بیٹھ کر آپ چند منٹ آپ پہلے یہ وظائف پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی، رات کو سونے سے پہلے کی دعا، اور وضو بنا لیں، اور پھر سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آپ لیٹ کر سو جائیں۔ اس کا اہتمام کریں۔ پھر صفائی ستھرائی، جس جگہ پر آپ سو رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں خواب میں ڈر جاتے ہیں،
بے خوابی کے معاملات ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے، کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا خوف، رات کو سونے سے ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ ڈر رہی ہوتی ہے، جی خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات کچھ وہمی بھی ہوتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گزر کے گیا ہے، جی یہاں سے کوئی پردے ہلنے کی یا کھڑکی کے کھلنے بند ہونے کی، دروازے کے کھلنے بند ہونے کی بعض اوقات آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی نامحسوس ہونے والی چیزیں بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، وسیع ذہن رکھیں اپنا، اور جو چند ایک چیزیں عرض کی ہیں نا تو اس پر بھی آپ توجہ دیں، اپنے معمولات میں شامل کریں، اور جگہ جو ہمارے آرام کرنے کی ہے، سونے کی ہے، وہ بھی صاف ستھری آرام دہ، اور دوسرا یہ کہ پاک و صاف ہونی چاہیے، ورنہ پاک و صاف نہیں ہوتی تو بعض اوقات بے خوابی کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس چیز کا بھی عمل دخل ہے کافی۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ بہرحال جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج بتائے گئے نا، ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، یا آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد آپ کے سرانے بیٹھ کر یہ پڑھ لے، الحمدللہ عز و جل راحت و سکون والی نیند آئے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے قول ہم سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا فرما رہے ہیں۔ جی استخارہ کروانا تھا، گھر میں اکثر لڑائی رہتی ہے ایک دوسرے سے، مطلب جو نا گھریلو جھگڑے رہتے ہیں۔ میرا نام راشد مسعود ہے، والدہ کا نام عزیزہ بی بی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے راشد بھائی، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی اگلی قول دیجیے۔ سسٹر ہے نا، ان کو نا ڈاکٹر لوگوں سے چیک کروائے نا، ان کو پتھری بتا رہے ہیں اور ان سے میڈیسن وغیرہ بھی لگوائے ہیں پر آرام نہیں آ رہا انہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ پتھری کے نکلنے کا روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ جی میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور میری نانی کا نام انور بی بی ہے۔ میری والدہ کو تقریباً 10 سے زائد دن ہو گئے ہیں کہ انہیں جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہی ہے، جس میں بازو میں اور کمر میں درد ہے۔ کافی چیک اپ وغیرہ کروایا مگر ابھی تک انہیں شفا نہیں ملی۔ فائنلی مجھے ذرا بتا دیں کہ کیا وجہ ہے اس بارے میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، خوب خدمت کیجیے، والدہ کی دعائیں بھی لیجیے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی میرا چھوٹا بیٹا ہے، 2 سال تقریباً عمر ہے، محمد عثمان، والدہ کا نام ہے نازیہ طاریہ۔ کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور ضد بھی بہت کرتا ہے، روتا بہت ہے۔ برائے مہربانی استخارہ فرما بتا دیں کیا مسائل ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی اگلی قول دیجیے۔ میرا نام محمد آصف ہے اور میری والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے۔ میری زوجہ کا نام روبینہ میوش ہے اور ان کی والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہو رہی۔ برائے کرم استخارہ کر کے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ صحیح۔ جی اگلی قول دیجیے۔ سر میرا نام محمد حسنین ہے۔ ہاں میری طبیعت خراب رہتی ہے، پریشانی حال بہت ہے، قرض دار ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی طبیعت بھی اللہ کرے جلد بہتر ہو، پریشانیاں بھی دور ہوں، بار قرض سے خلاصی آپ کو نصیب ہو۔ مختلف مسائل پریشانیوں کا تذکرہ کیا حسنین بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کروائیں گے، آپ بھی شامل رہیے گا، ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں، استخارے ہو رہے ہیں آپ کے، ابھی استخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ پتھری کے حوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا، دیکھیں اگر کسی کے اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو، پتے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، تو سورہ علم نشرح 7 ٹائم، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ پتھری نکل جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی ماشاءاللہ۔ تا حصول شفا جاری رکھیے گا اس وظیفے کو، اور دوسری بات یہ کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کیجیے، اس کے کاٹ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، پلیٹوں کا مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم نے خود ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل ایسی برکتیں دیکھی ہیں، ایسی برکتیں دیکھی ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو یا پتے میں پتھری ہو، ڈاکٹر نے آپریشن کے بھی بول دیا، لیکن الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے بغیر آپریشن کے پتھریاں نکل گئی ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی بہار بھی ہے الحمدللہ عز و جل، وہ بھی میں بھی استخاروں کے جوابات کے بعد انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائیں گے، شامل رہیے گا۔ تو بہرحال وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے
اور یہ جو روحانی علاج کے حوالے سے میں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. دنیا بھر میں آپ کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے روحانی علاج سے رابطہ کرنا، اور شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کرنا اور اپنا روحانی علاج وغیرہ کروانا. تو آن لائن بھی روحانی علاج آپ کروا سکتے ہیں. تو ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، اللہ کی رحمت سے یہ پتھری وغیرہ جو بھی ہے آپ کی نکل جائے گی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کافی میں پریشان ہوں اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے. اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. ہیں واقعی آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری بھی نہ کریں نا، اپنی طبیعت میں ایک اطمینان بھی رکھیں. آپ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہوں گی. اور سب سے بڑا جو وظیفہ ہے فرائض اور واجبات کی پابندی، یہ لازمی کیجیے، نمازوں کی پابندی بھی کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا. آئیے وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے. جی ناصر بھائی استخارے فرما دیے. ماشاءاللہ. راشد بھائی کی کال دی، پہلے یہ گھریلو لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے، ناچاکیوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے، کیا ان کے ساتھ بھی ہیں کوئی روحانی مسئلہ، کیا بسم معاملہ؟ اللہ الرحمن الرحیم. راشد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ناچاکی نا اتفاقی کے معاملات ہیں. تو راشد بھی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، الحمدللہ کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نظر بد کا بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. جمعہ کے دن کا یہ خاص عمل ہے. جمعہ کے دن یہ آپ نے کرنا ہے 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو، یہ لاہوری نمک پہ آپ دم کریں، اور اس نمک کو گھر میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ اس کو مکس کر لیجئے، اور جب کھانا پکائیں یا کوئی کسی بھی چیز میں جب نمک استعمال کرنا ہو تو یہی نمک استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپس میں اتفاق اتحاد ہوگا، محبت قائم ہوگی، لڑائی جھگڑے نا اتفاقی ناچاکی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کے کرم سے، اور آپس میں محبت قائم ہوگی. دوسرے کال تھی، شمیم نام بتایا، والدہ کا نام انور بی بی. ان کے جسم میں درد رہتا ہے، کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. کمر درد کے لیے خاص طور پہ اور جسم میں جو درد رہتا ہے اس کے لیے آپ 2 روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. کمر درد کے لیے خاص طور پہ فجر کی نماز میں سنتیں پڑھ کر فرض سے پہلے، یعنی سنت اور فرض کے درمیان میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف بھی پڑھنا ہے. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار جو ہے وہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ یہ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے کمر پہ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے. کچھ دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل کمر کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، ختم ہو جائے گی. اور جو جسم میں درد رہتا ہے اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. دوسرا بچہ ہے، روتا بہت ہے اور ضد بھی کرتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے. نظر بد کے لیے خاص طور پہ جب بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنا اس طرح ہے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے سیدھے گال پہ دم کر دیجئے. پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، بچے کے الٹے گال پہ دم کر لیں. تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پر دم کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل نظر ختم ہو جائے گی، جو رونا ہے ضد کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم. اچھا، ایسا ہے کوئی ایسا وظیفہ، میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں. بچے جب روتے ہیں نا تو یوں سمجھے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں جی نا. ایسے ہی. اب نو مولود بچے ہوتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں بچے، بظاہر کوئی ایسی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. جی اچھا، تو ایسا کوئی وظیفہ کہ بچے خاموش ہو جائیں، جس وقت بچے رو رہے ہوں تو والدہ والد کوئی بھی وہ وظیفہ پڑھ کے بچے پر دم کرے، بچہ خاموش ہو جائے. ایک اس تو کا بھی یہ کوئی جو اب ہوتا ہے وظیفہ نا بعض اوقات، جیسے سفر پہ لے کر نکلے ہیں، گھر میں ہیں، بھائی کسی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں نے رونا شروع کیا، اب روتے ہیں تو ماں باپ پھر بڑے آزمائش میں آ جاتے ہیں، چپ ہونے کا نام نہیں لیتے، کئی بیچارے ٹہل رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر، تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے.
ایک تو یہ سورہ کوثر والا، اور یہ تو نظر بد کے حوالے سے ہے نا، نظر بد اس سے حفاظت رہے اس کے لیے جو ہے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچے پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ بچے کی حفاظت رہے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے بچے پہ دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ نظر بد سے اور اس طرح کی چیز سے بچے کی حفاظت رہے گی۔ دو وظیفے ماشاءاللہ آپ نے بتائے، تو آیت الکرسی اور دوسرا سورہ فلق، اور سورہ ناس، یہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں بچوں پر۔ مزید بھی ہے جوابات؟ ایک اور نام تھے، آصف بھائی تھے، والدہ کا نام حلیمہ، بتایا کہ کافی سال ہو گئے شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کرے۔ جن کے اولاد نہ ہو رہی ہو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہی سورہ کوثر آپ پڑھیے، 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد، دونوں میاں بیوی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ۔ اور حصول اولاد کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آپ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کریں۔ ماشاءاللہ ایسی مدنی بہاریں کہ شادی کو 16 سال ہو چکے تھے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ صاحب اولاد ہوئے الحمدللہ عز و جل۔ تو ضرور رابطہ کیجئے گا۔ جو بے اولاد ہیں الحمدللہ حصول اولاد کے لیے تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اب ایک تعداد جو لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر چکی ہوتی ہے علاج پر، اور بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، لیکن الحمدللہ عز و جل اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے، اور روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ جی ناظرین، آپ اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ مدنی بہاریں ہیں، وہ چلائیے گا ماشاءاللہ۔ میں یہاں پر تعویذات عطاریہ کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ پہلے بھی یہاں پر آیا تھا، تعویذات عطاریہ کے سلسلے میں وائف کے جگر کا مسئلہ تھا، تو کہیں سے بھی ان کا علاج کرا رہے تھے، صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر الحمدللہ پلیٹوں کا عمل ہوا، پلیٹوں کے عمل جیسے ہی کمپلیٹ ہوا میں نے ٹیسٹ نکلوائے تو ان کے جگر کا پرابلم بالکل 100% اوکے آیا، تو ان کی تکلیف ختم ہو گئی تھی بالکل۔ تو اللہ کا شکر ہے، کافی ٹائم میرے ایسے گزرا ہے، ابھی 1 سال بعد پھر ان کی جگر کا مسئلہ ہے، تو میں اس سلسلے میں دوبارہ یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں سے دوبارہ علاج کراؤں گا، بالکل اوکے ہو جائے گا۔ مجھے الحمدللہ یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ آپ سے التجا ہے کہ کوئی جگر کے بارے میں کوئی اگر روحانی علاج ہے تو وہ بتا دیں آپ۔ چلیں جگر کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ناصر بھائی کہ اب کوئی لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہا ہو، فرق نہیں پڑ پا رہا ہو، اور ایک دم ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے فائدہ حاصل ہونے لگے، وہ بھی فری، فی سبیل اللہ ماشاءاللہ علاج ہو جائے، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اس کی خوشی کا عالم۔ اچھا اس کی تو اپنی ہوگی، اس کے اہل خانہ کی، گھر والوں کی، اب کسی کے والد کی بڑی تکلیف دور ہو جائے، گھر کے کسی فرد کا کسی بیماری سے نکل آنا، صحت یاب ہو جانا، شفا یاب ہو جانا، بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، صحیح۔ اس میں الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دست رحمت سے ہی، اسی کی رحمت سے شفائیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو اعتقاد بھی مضبوط رکھیں، روحانی علاج بھی کروائیں، وظائف پڑھیں، دعائیں کریں۔ اب لوگ ایک تعداد دیکھنے میں آتی ہے اس طرح کی، پہلے سب جگہ سے کروا لیتے ہیں، فائدہ نہیں ہو پاتا، پھر یار چلو دعا کر دیں، چلو تعویذ لے لیتے۔ اولاً پہلے کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ جب جاتے تھے نا علاج کے لیے، طبیب کے پاس جاتے تھے، تو پہلے مریض کا وہ صدقہ دیا کرتے تھے کہ صدقہ دے کر جائیں گے تو یہ صدقہ یہ شفا کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو صدقہ بھی دیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ بہرحال میں جگر کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورۃ الکہف کی ایک آیت مبارکہ ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ نماز فجر کے بعد 3 پلیٹوں پر لکھ لیں، چینی کی پلیٹیں لے لیں آپ، پھر اس میں پانی ڈال کر، ابھی اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو اس کو پلائیں، پانی ڈال کر، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ جگر کے تمام امراض یہ دور ہو جائیں۔ پلیٹیں کیسی ہونی چاہیے؟ چینی کی پلیٹیں ہوں، کوشش کریں ہاں چینی کی پلیٹ ہوں، جی چینی کی پلیٹوں پر لکھیں۔ اچھا اس میں ایک بات یہ اس کا بھی خیال رکھیں کہ پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے وہ زردئی رنگ سے لکھیں، زعفران سے لکھیں۔ اگر زعفران نہیں مل رہا ہے آپ کو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ پلاسٹک کی یا کسی اور؟ نہیں، اس میں کوشش کریں چینی کی ہی یہ پلیٹیں ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب میں آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو ماشاءاللہ کمنٹس ہمارے پاس آئے ہیں میں وہ شامل کرتا ہوں، اور ان کے روحانی علاج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میری دادی کو کینسر ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی دادی جان کو۔ سورہ مریم یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی دادی کو پلائیں آپ، صبح دوپہر
دوپہر شام تینوں اوقات میں پلانا ہے۔ اور جب بھی آپ کی دادی جان یہ دم کیا ہوا پانی پئیں تو پانی پینے سے پہلے بھی آپ کوشش کریں کہ اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر یہ پانی پئیں۔ اللہ کی رحمت سے کینسر کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ میری والدہ کا استخارہ کرنے بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ہے کشور، ان کی والدہ کا نام ہے سروری۔ جی بالکل انشاءاللہ نوٹ کر لیا، استخارہ کرواتے ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ میرے ابو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور میرے ابو کا نام خلیل احمد ہے اور ان کی والدہ کا نام عسکری ہے اور میرے والد سبزی کا کام کرتے ہیں مگر کوئی منافع نہیں ہو پا رہا، تو چلیں استخارہ تو ابھی آپ کا کروا لیتے ہیں آپ کے والد صاحب کا۔ بہرحال میں وظیفہ میں آپ کو عرض کروں، جو تاجر حضرات ہیں نا، جن کا کام ہی خرید و فروخت کا ہے اور جن کا کام لین دین سے تعلق جن کا رکھتا ہے کام نا، تاجر جو حضرات، میں ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا ہی، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں، جب بھی آپ کسی کو سامان دیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں، اور جب کسی سے آپ پیسے لیں یا کسی سے کوئی سامان لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لیں، کیونکہ جو جائز لین دین کے وقت، اچھا یہاں دیکھیں اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ کام جائز ہو، لین دین کے جو معاملات ہوں وہ بھی جائز ہونی چاہیے۔ یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے ہے نا اسکرین پر، یہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن، آسان سا وظیفہ ہے، فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں، فضائل بہت زیادہ ہیں۔ لین دین کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں، دھوکے سے بچ جائیں گے اور الحمدللہ آپ کو منافع ہوگا۔ پھر ایک بات اور یہ بھی کہ ہم بھی جتنے ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ذات سے کبھی کسی کو کوئی دھوکہ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے معاملات کو دیانت داری کے ساتھ لے کر چلیں۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ آپ سے عرض ہے کہ میری دادی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، دادی کا نام زینب ہے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دادی پر دم کریں، آپ کی دادی جان کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ خود پڑھتی رہیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا میرے والد صاحب کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، وہ صحیح ہونے کے بعد پھر پاؤں پر چھالے ہو گئے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ 3 دن کا میں عمل عرض کرتا ہوں، 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جہاں پر زخم ہو، جس جگہ پر اب جیسے پاؤں پر چھالے ہو گئے تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ ہمارے نبی کے دیدار کا کوئی وظیفہ بتا دیں، ماشاءاللہ۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ایک ایسا درود پاک میں عرض کرتا ہوں، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یہ درود پاک روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ نصیب ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کی قول شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ مجمع ان کی والدہ کا نام شاہین ہے، نا رات میں روز طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اور ڈرتی بھی رہتی ہیں۔ یہ صحیح ہے، جی اگلی قول دیجیے گا۔ اس کے جو دل کا وال ہے وہ بند ہے اس کا، اور دل کا ایک سائز بڑا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیجیے۔ دل کا وال بند ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ایک خاص وظیفہ ہے دل کی بند شریانیں کھولنے کا، اللہ نہ کرے کسی کے دل کے وال بند ہونا، کیا وظیفہ پڑھے ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، بچوں کے رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا رشتے میں رکاوٹیں ہیں، کام ختم ہو گیا، اللہ پاک آسانی فرمائے، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میری پھوپھی جان ہے جی، ان کا نام ہے غلام بی بی اور والدہ کا نام ہے نادرہ بیگم۔ ان کو اکثر درد رہتی ہے اور درد رات کو ہوتی ہے، ان کے بارے میں بتائیں، استخارہ کر کے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، جی اگلی کال۔ سر جی میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام عمر فاروق ہے، والدہ کا نام غلام زینب ہے، اور 2 سال پہلے مجھے فالج ہوا تھا، کوئی روحانی عمل بتا دے، استخارہ بھی کر دے مہربان۔ صحیح ہے، استخارہ بھی کرواتے۔ نیکسٹ کال۔ میری سسٹر ہیں، ان کے نا اولاد نہیں ہو رہی، کو 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ان کا نام ہے بشرا اور والدہ کا نام ہے نجمہ بی بی۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ مجھے بوروں کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو کہ استخاری ناصر بھائی آپ فرمائیے گا، اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو نا
سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور ایک اور وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، دل کے والو بتایا تھا کہ آپ نے کہ بند ہو چکے ہیں، اللہ نہ کرے دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، دل کے والو بند ہو چکے ہوں، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ آپ کے سامنے بھی ہے، دیکھیں پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 سے، تو یہ آپ پڑھیں گے، دل پہ ہاتھ ہوگا، سیدھا ہاتھ آپ کا، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، فجر کے 2 فرضوں کے بعد، ظہر کے 4 فرضوں کے بعد، عصر کے 4 فرضوں کے بعد، مغرب کے 3 فرض کے بعد، اسی طرح عشاء کے 4 فرض کے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے گا، اور دل کے مضبوطی کے لیے، دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں پر تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر میں مسائل ہیں، کام ختم ہو چکا ہے، رشتے بھی نہیں آ رہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں اور یہ جو رشتوں میں رکاوٹیں، اللہ پاک سب دور فرمائے۔ ایک ایسا وظیفہ کہ جو گھر میں خوشحالی لے آئے گا، گھر میں برکتیں لے آئے گا، گھر میں ایک امن اور سکون آ جائے گا، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی۔ اگر رشتوں کے مسائل چل رہے ہیں، رشتے نہیں آتے یا آتے تو ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ عز و جل رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، جلد شادی بھی ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہفتے کا ایسا وظیفہ ہے جو ایک ہفتے کے اندر آپ کے حالات بدل دے گا، گھر کے حالات بدلنے کا، گھر کے حالات اچھے کرنے کا، گھر میں خوشحالی کا بہترین وظیفہ 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، اور ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 4 صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے، یہ آپ نے 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا کس طرح پڑھیں گے؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 1 مرتبہ ہوا، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، اب یہ 2 مرتبہ ہو، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، اب یہ 3 مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح 112 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم گھر کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، کچھ میسیجز بھی تھے، کچھ آپ کی طرف کمنٹس بڑھائے تھے استخاروں کے، ان کے بھی فرما لیے استخارے، اور جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں ان کے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، دونوں کی ارشاد۔ ایک آپ نے میسج بتایا، کشور نام بتایا، والدہ کا نام سرور، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے آپ جو ہے دن میں کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ خلیل نام بتایا، والدہ کا نام اصغری، یہ باہر جانا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹ ہو رہی ہے، جا نہیں پا رہے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ دن میں کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نجمہ نام بتایا، والدہ کا نام شاہین، کہ رات کو نیند نہیں آتی اور بعض اوقات سوتے سوتے ڈر جاتی ہیں، تو ڈر لگتا ہے ان کو، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا یا نظر بد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو، ایک تو شروع میں جو روحانی علاج بتایا گیا لا الہ الا اللہ، یہ لیٹے لیٹے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور اگر کسی کو سوتے میں ڈر لگتا ہو یا ڈر جاتے ہوں تو اس کے لیے سونے سے پہلے 21 مرتبہ، صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈر بھی نہیں لگے گا۔ سوتے ہوئے میں جیسے بعض اوقات خواب آتے ہیں یا کوئی چیز ایسے لگتا ہے کہ جو ہے مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہی ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی۔ غلام بی بی نام بتایا کہ جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی
عملیات اثرات یا نظر بد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے الحمدللہ. بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیں. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں درد رہتا ہے یا کسی جسم کے کسی حصے میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے صرف 7 مرتبہ یا محیی یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کیجئے، اور جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ پہ آپ تھوڑی دیر ہاتھ مل لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جو تکلیف ہے، جو جسم کا جو جہاں درد ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. عمر فاروق بھائی تھے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے، بیمار ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. بیماری کا ہی اشارہ ہے، ایسے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. عمر بھائی آپ نے 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. بشرا نام بتایا، والدہ کا نام نجمہ، کافی سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے. ان کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے. دونوں میاں بیوی کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دونوں پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے. الحمدللہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرمائے. آزمائش، تکالیف، یہ مسائل کا آنا یہ ہے زندگی کا حصہ، لیکن ہم نے صبر کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. بے جا جذباتی بھی نہ ہوا کریں ہم ناظرین. اور ایک اور بات یہ کہ بلا وجہ شرعی اپنے معاملات کو دوسروں کے آگے بتانا، دوسروں کے آگے شیئر کرنا، یا دوسروں سے بلا وجہ اس کا اظہار کرنا کہ میرا اتنا عرصے سے یہ معاملات ہیں، اتنے عرصے سے یہ معاملات ہیں. تو دیکھیں کسی کو بتانے سے، ہاں اگر حاجت ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب جب تک ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ، اپنی بیماری نہیں بتائیں گے تو حل کیسے آئے گا؟ یہاں پر ضرورت ہے بتانے کی. تو اس سے ہٹ کر جو بلا وجہ شرعی خالی دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی بیماری کا، اپنی پریشانی کا بتاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس پر ہم اس سے احتیاط کریں، ہے نا، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے. اللہ پاک کی مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب بنانے والا ہے. ہم نے بتانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، سب الحمدللہ سب حالات اچھے ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، کچھ دکھانا ہے آپ کو. دنیا بھر میں روحانی علاج کی جو بستے لگتے ہیں، اسٹالز لگتے ہیں، جہاں لوگ آتے ہیں اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، تعویذات عطاریہ ماشاءاللہ حاصل کرتے ہیں. ان روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے جو لوگوں کے مسائل جب حل ہوتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے خوشی. اب آپ کو کوئی بڑا مسئلہ حل ہو جائے بھائی، آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی کسی کو بڑی بیماری ہو، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، ہے نا؟ یا کوئی ایسا مریض ہے اللہ نہ کرے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، شفا مل جائے اس کو الحمدللہ روحانی علاج کی برکت سے، کیا کیفیت ہوگی اس کی. آئیے کچھ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلائیے. میں انوار احمد اتاری لیاقت آباد سے تعلق ہے، اور میرے والد صاحب کو 6 مہینے قبل کڈنی کا پرابلم ہو گیا تھا. تو اس میں ہم نے جب میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو اس میں ان کا کریٹینائن 8.4 تک جا چکا تھا. تو ڈاکٹر ایڈوائز دیٹ کہ ان کو ڈائلیسس پہ فوراً ڈالنا پڑے گا. لہٰذا پھر ہم نے ان سے کہا 2-3 دن کا اگر ہمیں ریلیف دے سکتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد لے آئیے. میں فیضان مدینہ میں اندر گیا، تعویذ عطاریہ کے بستے سے والد صاحب کا اپنا حال بیان کیا، اور ان سے تعویذات لیے اور پینے کے لیے پلیٹیں دی گئیں. 10ویں دن جب میں نے 10ویں پلیٹ پلائی اور اس کے بعد ان کا سیمپل کلیکٹ کر کے لیب میں جب جمع کرایا گیا، تو 2 گھنٹے بعد جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 1.4 کریٹینائن ہے ان کا. تو وہ خود پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کون سی میڈیسن یوز کروائی ہے، کیا ٹریٹمنٹ کروایا، کیا آپ کا پیشنٹ ڈائلیسس پر ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے کوئی ایز سچ کوئی خاص میڈیسن تو یوز نہیں کری ہے، لیکن یہ کہ ہم نے کوئی روحانی علاج کروایا ہے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ سے، تعویذات عطاریہ کی وجہ سے. تو یہ سارا اللہ کے کلام کی برکت سے ممکن ہوا. آخر میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، اور سب سے بڑی بات یہ
یہ ہے کہ فی سبیللہ یہ دعوت اسلامی کے تعویذات طاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، اس میں کوئی وہ پیمنٹ نہیں لی جاتی ہے، نہ ہم ہسپتالوں میں لاکھوں روپے اور فیس دے کر وہاں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، لیکن یہاں یہ اسلامی بھائی ہماری خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعوت اسلامی کے شانہ بچانا ہر جگہ جہاں بھی ضرورت پڑے جیسے بھی ہو سکے ہم دعوت اسلامی کا ہاتھ مضبوط کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان اتاری۔ اچھا ذیشان بھائی کہاں سے تشریف لائے؟ جڑا والا سے۔ یہاں روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ آئے، ماشاءاللہ، کس سلسلے میں آئے؟ یہاں نظر کے حوالے سے تعویذ پہلے پہنا ہوا تھا تو وہ میرے سے گم ہو گیا، اس کے مجھے بہت فوائد ملے کہ نظر مجھے بہت ہو جاتی تھی اور میں بیمار پڑ جاتا تھا، 2-3 دن جو ہے نا بخار مجھے ہو جاتا تھا۔ میں نے وہ تعویذ فیصل آباد سے لیا تو وہ مجھ سے گم ہو گیا۔ اب میں الحمدللہ دوبارہ سے تعویذ حاصل کیا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ جنید بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے والد صاحب کی آنکھیں سرخ رہتی ہے، اس کا برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ میرا نام محمد عرفان اتاری ہے، رشتوں میں رکاوٹ کا روحانی علاج تو بتائیں ذرا۔ فیض احمد، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ کو شوگر ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ میں جو پہلے مدنی بہار ماشاءاللہ چل رہی تھی گردے کے حوالے سے، ڈائلیسس کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر خود حیران، خود پریشان کہ آپ نے کون سی میڈیسن ان کو استعمال کروائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میں وہی شروع والی بات نا کہ شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے الحمدللہ۔ یہ تعویذات، یہ روحانی علاج، یہ اسباب ہیں، یہ ذریعہ بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل ایسے ایسے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو یہ دعوت اسلامی جو روحانی علاج کرتی ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے سارا سلسلہ، ہے نا۔ اب اگر دنیاوی، اب جیسے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لاکھوں لاکھ روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، اب شفا حاصل ہو گئی، اب وہ پیسے بچے نا تو اب وہ پیسے راہ خدا عز و جل میں تھے۔ تو آپ اپنے مریضوں کا علاج کروانا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے مریض جلد صحت یاب ہو جائیں، تو راہ خدا عز و جل میں آپ دیں، اللہ کی راہ میں دیں، اور اس میں یہ بھی نیت کر لیں کہ میں راہ خدا عز و جل میں دوں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا، میرا فلاں مریض ٹھیک ہو جائے گا، میری والدہ بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، والد بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دواؤں میں، میڈیسن میں، مختلف علاجوں میں لاکھوں لاکھ روپے ویسے خرچ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ہم اچھی نیت کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں دیں، راہ خدا عز و جل میں خرچ کریں، الحمدللہ الحمدللہ عز و جل ہماری بیماریاں دور، پریشانیاں دور، مریض صحت یاب، اور بڑے بڑے امراض سے الحمدللہ عز و جل تحفظ حاصل ہوگا۔ اور پھر مریض یہ کہ راہ خدا عز و جل میں دینے سے پیش کی ہی ایک حفاظتی اقدامات ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا، کچھ سوالات بھی تھے ناظرین کی طرف سے، ایک تو شوگر کے حوالے سے پوچھ رہے تھے نا، شوگر کا کہا تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ آنکھیں والد صاحب آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور تیسرا ایک اور تھا میرے خیال میں اولاد کے حوالے سے، اصول اولاد کے۔ تینوں کا میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی کو شوگر ہو، والدہ کو آپ نے بتایا تھا کہ شوگر ہے، تو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیے، چاہیں تو والدہ بھی خود پڑھ سکتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، آنکھیں لال ہو جاتی ہوں تو 10 مرتبہ یا مقیتو یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے، انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں، یا ویسے ہی پڑھ کر دم کر لیں، الحمدللہ عز و جل آنکھیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آنکھیں ماشاءاللہ آپ کی بہت پیاری رہیں گی، آنکھیں بھی اچھی ہو جائیں گی، بینائی بھی دور ہو جائے گی، پڑھنا بھی کچھ نہیں ہے آپ کو، کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھنا، کوئی روحانی علاج بھی نہیں کرنا، آپ جب بھی بیٹھے نا اب قبلہ رو بیٹھا کریں ناظرین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رو بیٹھنے کی برکت سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، چمک دمک یہ بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ، آنکھوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، اپنے جو بھی کام کاج کی جگہ پر بیٹھتے ہیں نا، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی کوئی ایسی سیٹنگ بنا لیں کہ جب ہم چاہے صوفے پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، یا ویسے کھانا کھانے کے لیے گھروں میں عموماً بیٹھ جاتے ہیں زمین پر، ہمارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔
کوشش کریں کہ ہمارا روح ہم قبلہ روح بیٹھیں. قبلہ روح بیٹھیں گے نا الحمدللہ عز و جل فوائد بھی حاصل ہوں گے اور آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوگی، عقل بھی ماشاءاللہ بڑھتی. ایک تو یہ کہ قبلہ روح بیٹھے اور دوسرا یہ کہ سبزہ گرینری اللہ توفیق دے تو ان جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک ہم سب کو گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب فرمائے. تو وہاں تو الحمدللہ گنبد خضرا کے نور کے صدقے اس سبز گنبد کے صدقے الحمدللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی تو مزید بڑھ جاتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو بہرحال گرینری دیکھیں، آپ درخت دیکھیں، ہریالی دیکھیں، باغات دیکھیں، تو اس سے بھی ماشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور قبلہ روح بھی بیٹھا کریں، انشاءاللہ آنکھیں بہتر ہو جائیں گی. یہ حصول اولاد کے حوالے سے بھی ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے. تو دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف یہی وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ، اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. آئیے ناظرین مزید میں شامل کرتا ہوں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، آپ وظیفہ بتا دیں مہربانی ہوگی. جاب نہیں مل رہی تو جاب مل جائے، اس کے لیے آپ چلیں یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ روزانہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے ہے نا اسکرین پر، یہ پڑھنا ہے آپ نے. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. یہ وظیفہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ جائز ملازمت کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے. یہ پڑھ لیں. یہ بالفعل اگر مشکل لگے آپ کو تو ایک اور آسان سا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے روزگار بھی لگ جائے گا. وقت ناظرین اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، کئی میسیجز اس وقت میرے سامنے ہیں اور جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، جن کی کالز رہ گئیں، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا. اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ استخارے بھی کروا سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج سکتے ہیں. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. الحمدللہ عز و جل آن لائن بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. آن لائن آپ چاہیں تو پلے سٹور سے شعبہ روحانی علاج کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. کافی ساری سروسز الحمدللہ عز و جل آپ کو اس میں مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا ارحم الراحمین مالک مولا عز و جل ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک کے اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے، کمنٹس کیے، کالز کی، دعاؤں کے حوالے سے کہا. اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما. ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا
خدا ہم پر کرم فرما.